اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء قیل وما جلاؤها یا رسول اللہ قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک یہ دل اب ذرا غور کیجیے گا، ترجمہ میں کر رہا ہوں، یہ دل، یہ ایک مرکب ناقص بول رہا ہوں میں، یہ دل۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک یہ دل بھی زنگ پکڑ لیتے ہیں، ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، یا یہ دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح لوہا زنگ آلود ہوتا ہے کب؟ جب اس پر پانی پڑتا ہے۔ اب صحابہ نے جو سوال کیا وہ سننے والا ہے، انہوں نے کوئی ادھر ادھر کا سوال نہیں کیا، سوال انہوں نے یہ کیا کہ ما جلاؤہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علاج بتائیے، زنگ کو دور کیسے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج تجویز فرمایا وہ آپ نے فرمایا کہ کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کی یاد کی کثرت اور قرآن کی تلاوت۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی نصیحت کون سی ہے؟ موت۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا طریقہ بھی یہی تجویز فرما رہے ہیں کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، اور قرآن کی تلاوت یہ بھی فرمایا۔ تو علماء نے لکھا کہ اصل میں یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، کیونکہ میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ قرآن کا کوئی بھی صفحہ ایسا نہیں ملے گا آپ کو جس میں موت کا ذکر نہ ہو۔ تو ظاہر بات ہے جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو موت آپ کو یاد رہے گی، لیکن بات وہی ہے کہ ہم موت کو بھول چکے ہیں۔ جب ہمیں موت یاد رہے گی انشاءاللہ تعالی ہمارے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اس حدیث میں ہمارے دو مرکبات ناقصہ استعمال ہوئے ہیں، ایک مرکب اشاری اور دو مرکب جو ہیں وہ مرکب اضافی کے طور پر، وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب میں وقت آئے گا اس وقت کلیئر کر دوں گا۔ ذہن میں تازہ کر لیں کہ ہمارا جو سبق چل رہا ہے وہ مرکب ناقص چل رہا ہے، اور مرکب ناقص ہم نے مرکب تام کے مقابلے میں شروع کیا ہے۔ مرکب تام جملہ کو کہتے ہیں، جملہ اسمیہ مرکب تام ہوتا ہے، اور مرکب ناقص جو ہے وہ جملہ نہیں ہوتا، الفاظ کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جن میں بات پوری نہیں ہوتی۔ تو ہم نے اپنے اس کورس میں 4 مرکبات ناقصہ پڑھنے ہیں، وہ میں نے آپ کو کل بتا دیے تھے۔ پہلا مرکب توصیفی، دوسرا مرکب اشاری، تیسرا مرکب اضافی، اور چوتھا مرکب جاری۔ تو کل ہم نے الحمدللہ مرکب توصیفی پڑھ لیا تھا، اور ہمارے سامنے جو بات آئی تھی وہ یہ تھی کہ کم از کم 2 الفاظ کا ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت ہو، یا جس میں صفت بیان کی جائے وہ مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ جس کی صفت بیان کی جاتی ہے اسے موصوف بولتے ہیں، اور عربی کنسٹرکشن میں موصوف پہلے لکھا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے اور صفت اس کے بعد میں آتی ہے، جبکہ اردو اور انگریزی میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ فرق آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ لہٰذا جب بھی آپ قرآن سے ترجمہ کریں گے مرکب توصیفی کا تو جو دوسرا لفظ ہوگا پہلے اس کا ترجمہ کریں گے، صفت کو پہلے لائیں گے کیونکہ موصوف پہلے ہوگا اور صفت بعد میں ہوگی، تو صفت کا ترجمہ پہلے کیا جائے گا، موصوف کا بعد میں کیا جائے گا۔ ہاں جب آپ اردو سے عربی میں بنائیں گے تو آپ کو اردو میں پہلے جو ہے وہ کون لکھا ہوا ملے گا؟ صفت، اور عربی میں موصوف جو ہے وہ بعد میں۔ تو عربی میں موصوف کو پہلے لایا جائے گا اور صفت کو بعد میں لایا جائے گا، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جی اپنے دوسرے مرکب ناقص کی طرف، اور اس مرکب کا نام ہے مرکب اشاری۔ مرکب اشاری کی ایک ایگزامپل سے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایگزامپل ہے یہ لڑکا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ لڑکا جملہ نہیں ہے، ایک مرکب ناقص ہے، اور مرکب توصیفی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی صفت اس میں بیان نہیں ہوئی۔ ہاں اس کو ہم مرکب اشاری کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس میں اشارے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو مرکب اشاری کی سادہ سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایسا مرکب ناقص جس میں
اسماء اشارہ استعمال ہوں. ایسا مرکب ناقص جس میں اسماء اشارہ استعمال ہوں مرکب اشاری کہلائے گا. کلیئر ہوگی بات؟ اب جس طرح ہم نے مرکب توصیفی کے پارٹس کیے تھے اسی طرح ہم مرکب اشاری کے بھی پارٹس کر لیتے ہیں. اس میں یہ کا لفظ جو ہے یہ تو اس میں اشارہ ہے, یہ کا لفظ اس میں اشارہ ہے, اور ساتھ ہی آپ جو دوسرا اسم دیکھ رہے ہیں جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے گرامیٹیکلی اس کو مشار الیہ کہا جاتا ہے. مشار الیہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے. تو مرکب اشاری کے دو پارٹس ہو گئے, اسم اشارہ اور مشار الیہ. اب ان باتوں کو سامنے رکھ کر آپ بے شمار مرکب اشاری بول سکتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اس کے فارمولے کی طرف کہ اس کو عربی میں کنسٹرکٹ کیسے کرنا ہے. تو اس میں آپ کو کوئی تیر چلانے کی ضرورت نہیں ہوگی. جس طرح اردو میں اشارہ پہلے آتا ہے اور مشار الیہ بعد میں آتا ہے, اسی طرح عربی زبان میں بھی اشارہ پہلے آئے گا اور مشار الیہ بعد میں آئے گا. ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ جس طرح مرکب توصیفی میں آپ نے دیکھا تھا کہ موصوف اور صفت میں مطابقت تھی چاروں اعتبارات سے مطابقت تھی, تو مرکب اشاری میں بھی مطابقت ہوگی, لیکن جو ایک اعتبار ہے وسعت والا وہ پارشلی مطابقت ہوگی, مکمل مطابقت نہیں ہوگی. اس لیے کہ اسماء اشارہ سب کے سب معرفہ ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, اور اسماء اشارہ کو ہم نکرہ لا نہیں سکتے. لہٰذا جنس, عدد اور اعراب ان تین پہلوؤں میں تو اس میں اشارہ اور مشار الیہ میں مطابقت ہوگی, مکمل طور پہ مطابقت ہوگی. ہاں وسعت میں صرف جو معرفہ والا پہلو ہے اس کے اعتبار سے مطابقت ہوگی, نکرہ والے پہلو کے اعتبار سے مطابقت ہو ہی نہیں سکتی. اگر یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہیں تو ہم پہلی کنسٹرکشن جو مرکب اشاری کی ہے اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جی یہ لڑکا, اسے آسان طریقہ کنسٹرکٹ کرنے کا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ مشار الیہ کو تیار کریں, کیونکہ یہ جیسے ہی آپ کے سامنے لفظ آتا ہے یہ لفظ, تو آپ کے ذہن میں فوراً ھذا آتا ہے. اگر یہاں پر یہ لڑکی لکھا ہو تو آپ یہ کو دیکھتے ہی فوراً ھذا لگا دیں گے. اگر یہاں پر یہ لڑکے لکھا ہو تو آپ یہ کو دیکھتے فوراً ھذا لگا دیں گے. اگر یہاں پر یہ لڑکیاں لکھا ہو تو آپ یہ کو دیکھتے ہوئے فوراً ھذا لگا دیں گے. لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ مطابقت ہے دونوں میں, جنس, عدد اور اعراب میں, تو اس صورت میں اشارہ مشار الیہ کے مطابق آئے گا. صحیح ہے, تو اشارہ آپ بعد میں لائیں ورنہ کنسٹرکشن غلط ہونے کے چانسز ہیں. تو سب سے پہلے میں مشار الیہ تیار کروں گا. مشار الیہ لڑکا. اب لڑکے کی عربی ہمارے پاس ہے ولد, اس میں اشارہ معرفہ ہے تو ولد کو بھی مجھے معرفہ ہی لانا پڑے گا. تو پہلے میں ولد لکھ لیتا ہوں, اس کے بعد اس کے اوپر میں الف لام لگاتا ہوں. جی تو یہ بن گیا جی الولد. الولد. اب الولد کا میں نے کوئی اعراب نہیں رکھا, الولد کا کوئی اعراب نہیں رکھا. میں اسے مرفوع رکھنا چاہوں تو الولد مرفوع کیسے ہوگا؟ الولد. لے جی اب میرا مشار الیہ پوری طرح سے تیار ہو گیا. اب اس مشار الیہ کے مطابق میں اشارہ لاؤں گا. اسماء اشارہ کا چارٹ آپ دیکھیں گے بک میں, کاپی میں, تو آپ کو جو اسماء اشارہ ملیں گے یہ کے لیے وہ ھذا بھی ہوگا, ھذانی بھی ہوگا اور ہؤلائی بھی ہوگا, ھذہ بھی ہوگا, ھاتانی بھی ہوگا. صحیح. تو یہ کے لیے سارے لفظ ملیں گے آپ کو. لیکن آپ نے مشار الیہ کے مطابق اشارہ لانا ہے کہ آپ کا مشار الیہ جو ہے واحد مذکر ہے, واحد مذکر ہے, لہٰذا آپ ھذا کا اشارہ لائیں گے اور یہاں پر لگا دیں گے, یہ بن جائے گا آپ کا ھذا الولد. ھذا الولد. اور ال کا حمزہ چونکہ حمزۃ الوصل ہے, اور حمزۃ الوصل کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب اسے پیچھے سے ملا کر پڑھا جاتا ہے تو وہ الف کی صورت میں لکھا رہ جاتا ہے. تو دو الف آپ کو لکھے ہوئے ملیں گے اور دونوں الف پڑھے نہیں جائیں گے, الگ الگ پڑھیں گے
हाजा अल वलदु, लेकिन मिलाकर पढ़ेंगे तो हाजल वलदु। अगर किसी से कहा जाए कि हाजल वलदु लिखे तो वो शायद दोनों अलिफ लिखने में ना लाइक के आए, वो जाल के साथ ही लाम को मिला देगा और हाजल वलदु लिख देगा। तो ये चीज़ जो है ये क्लियर होनी चाहिए। तो पहला मुरक्कब इशारी आपका बन गया जी हाजल वलदु, ये लड़का। अब जिस तरह एक इस्म मरफू मनसूब मजरूर इस्तेमाल होता है किसी कंस्ट्रक्शन में, किसी जुमले में, उसी तरह आपका मुरक्कब नाकिस भी मरफू मनसूब या मजरूर इस्तेमाल होगा। अब ये मुरक्कब इशारी पूरा का पूरा आपका मरफू है, पता आपको चलेगा मुशारुन इलैह से मरफू होना, क्योंकि हाजा जो है वो मरफू भी हाजा होता है, मनसूब भी हाजा होता है, मजरूर भी हाजा होता है। तो असल में आपको पता चलेगा मुशारुन इलैह से कि ये पूरा मुरक्कब इशारी या इसमें जो हाजा है वो मरफू है या मनसूब है या मजरूर है। अगर आपका मुशारुन इलैह मरफू होगा तो आपका हाजा इसमें इशारा, और ये मैं सिर्फ वाहिद और जमा के अस्मा इशारा की बात कर रहा हूँ, मुसन्ना के अस्मा इशारा तो चेंज होते हैं, उसमें तो आपको पता चल जाएगा। अल वलदु मरफू है तो आपका हाजा भी मरफू वाला है। अब अगर आपका अल वलदु मनसूब हो जाता है तो वाहिद इसम मनसूब ज़बर के साथ होता है, तो अब जो हाजा आपने मनसूब लगाना है और मनसूब हाजा भी हाजा ही होता है। तो अब ये पूरी कंस्ट्रक्शन जो है ये मनसूब इस्तेमाल होगी जुमले में। अगर आपका मुशारुन इलैह मजरूर हो जाता है और वाहिद इसम मजरूर ज़ेर के साथ होता है, तो अब आपका ये हाजा इसमें इशारा जो है ये मजरूर है, यानी पूरी कंस्ट्रक्शन अब आपकी मजरूर इस्तेमाल हो। तो मुरक्कब इशारी में आपने ये चेक करना है कि अगर आपका इशारा वाहिद का या जमा का लगा हुआ है, वाहिद का या जमा का लगा हुआ है, तो एराब पहचानने के लिए आपने मुशारुन इलैह को देखना है कि मुशारुन इलैह का क्या एराब है। अगर वो मरफू है तो आप इशारे को भी मरफू मानेंगे, अगर वो मनसूब है तो आप इशारे को भी मनसूब मानेंगे, अगर वो मजरूर है तो आप इसमें इशारा को भी मजरूर मानेंगे। उम्मीद है बात क्लियर होगी। मैं वापस अल वलद को मरफू कर रहा हूं और आगे चलता हूं। हाजल वलदु, ये एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा गया है कि ये लड़का। अब मैं कहना चाहता हूं ये दो लड़के, ये दो लड़के। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, दो लड़के तैयार करने हैं। दो लड़कों के लिए मेरे पास लफ्ज है वलदानी, वलदानी दो लड़के, और मैंने वलदानी को मरफू रखा है क्योंकि मुसन्ना जो भी बनता है वो मरफू ही बनता है पहले, फिर हम उसे मंसूब और मजरूर करते हैं। मुशारुन इलैह के लिए शर्त है कि उस पर अलिफ लाम आना ज़रूरी है, तभी वो मुरक्कब इशारी में इस्तेमाल होगा। लिहाजा पहले मैं इस पर अलिफ लाम लगाकर इसे मारफा बनाता हूँ, ये बन गया जी अल वलदानी। अब मेरा मुशारुन इलैह जो है वो मुसन्ना मुज़क्कर है, तो अस्माए इशारा के चार्ट पे मैं जाऊंगा और मुसन्ना मुज़क्कर वाला इशारा हाजानी उठाऊंगा और यहां पर लगा दूंगा। तो हाजानी अल वलदानी, अल का हमजा हमजातुल वस्ल होने की वजह से उसकी हरकत खत्म हो जाएगी और आप इसको पढ़ेंगे हाजानिल वलदानी, हाजानिल वलदानी। अब हम चलते हैं जमा की तरफ और मैं कहता हूं ये लड़के, ये लड़के। तो अब मुशारुन इलैह क्या है, लड़के, जो कि जमा का लफ्ज़ है उर्दू में। अब लड़के यानी वलद की जमा औलाद आती है, कल ही हमने सीखी थी। तो पहले मैं मुशारुन इलैह तैयार करने के लिए औलाद लिखूंगा यहां पर, औलाद, कोई एराब नहीं रखा मैंने अभी इसका, क्योंकि औलाद जो है ये जमा मुकस्सर है। अगर जमा सालिम होती तो इसका एराब ऑटोमेटिकली पहली फॉर्म में सामने आ ही जाता हमारे। तो औलाद आपका मुशारुन इलैह। अब इसे मैं पूरा तैयार कर रहा हूं, पूरा तैयार करने का मतलब है इस पे अलिफ लाम दाखिल करूंगा, अल औलाद। अब ये औलाद का जो हमजा है ये हमजातुल वस्ल नहीं है, औलाद में जो हमजा है वो हमजातुल वस्ल नहीं है, इसलिए वो पढ़ा भी जा रहा है, देख ले, अल औलाद,
الاولاد. اب اس کو میں مرفوع رکھوں تو جمع مکسر اسم مرفوع کیسے ہوتا ہے؟ پیش کے ساتھ، جس طرح واحد اسم ہوتا ہے. تو یہ مرفوع ہو گیا جی الاولاد. اب میرا مشار الیہ جو ہے جمع مذکر، مشار الیہ جمع مذکر ہے. میں اسماء اشارہ کے چارٹ کی طرف گیا اور جمع مذکر والا اس میں اشارات میں نے دیکھا وہ تھا ہا اولائی، تو میں نے شروع میں لگا دیا جی ہا اولائی. اب حمزۃ الوصل کی حرکت جو ہے وہ ختم کر دوں گا اور میں اس کو پڑھوں گا ہا اولائی الاولاد. ہا اولائی الاولاد. الاولاد بھی مرفوع ہے اور ہا اولائی بھی مرفوع والا میں نے استعمال کیا ہے. ہر اسم کا اپنا اعراب ہے، ہر اسم کا اپنا اعراب ہے. جس طرح واحد اسم کا اپنا اعراب ہے، جمع مکسر کا اپنا اعراب ہے، لیکن ان دونوں کا اعراب سیم ہے، اس لیے ہم نے انہیں ملا دیا تھا. ان کا اعراب مرفوع پیش کے ساتھ، منصوب زبر کے ساتھ اور مجرور زیر کے ساتھ آتا ہے. مثنیٰ جو بھی اسم ہوگا اس کا اپنا اعراب ہوگا، اس کا اعراب ساؤنڈز کے ساتھ آتا ہے، آنی عینی، آنی عینی. جمع سالم مذکر اس کا اپنا اعراب ہے، اس کا اعراب بھی ساؤنڈز کے ساتھ آتا ہے، اونا اینا، اونا اینا. جمع سالم مؤنث کا اعراب بھی ساؤنڈز کے ساتھ آتا ہے، آتن آتن. اچھا، اب اسماء اشارہ کا اپنا اعراب ہے، اسماء اشارہ کا اپنا اعراب ہے. اس میں واحد اور جمع کے اسماء اشارہ جو ہیں وہ مبنی ہے، تبدیلی نہیں ہوتے، مرفوع منصوب مجرور سیم رہتے ہیں. ہاں مثنیٰ والے تبدیل ہوتے ہیں، آنی سے عینی ہو جاتا ہے. اگر ہازانی ہے تو ہازینی ہو جائے گا، ہاتانی ہے تو ہاتینی ہو جائے گا، زانی کا ہے تو زینی کا ہو جائے گا، تانی کا ہے تو تینی کا ہو جائے گا. ٹھیک. اس طرح ضمائر کا اپنا اعراب ہے. ہم نے جو مرفوع ضمائر پڑھے تھے وہ آپ کو یاد ہیں پورے، ہم نے طریقے سے انہیں یاد کیا تھا کہ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو. یہ سارے ضمائر مرفوع ہیں. تو جو بھی اسم آپ کے سامنے آئے گا، چاہے وہ ناؤن ہو یا پروناؤن ہو، اور پروناؤن میں چاہے وہ ڈیمانسٹریٹو ہو، پرسنل ہو یا ریلیٹو ہو، ہر اسم کو آپ نے الگ طریقے سے چیک کرنا ہے اعراب کے اعتبار سے. تو یہاں تو آپ الاولاد کو کہہ دیں گے مرفوع ہے، لیکن ہا اولائی میں حمزہ کے نیچے زیر دیکھ کے آپ پریشان ہو جائیں گے. آپ کا ذہن یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوگا کہ یہ مرفوع ہے. لیکن جب آپ چارٹ کی طرف رخ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہا اولائی جو جمع والا اسم اشارہ ہے یہ مرفوع منصوب مجرور ہا اولائی ہی ہوتا ہے. اس کے آخر کے زیر کو ہم تبدیل کر ہی نہیں سکتے، یہ فکسڈ ہے، بنا بنایا ایسا ہی ہے، اس میں آپ کوئی آلٹریشن نہیں کر سکتے. کلیئر ہو گیا؟ اب ہم چلتے ہیں جی مؤنث کی طرف. ہمارا مؤنث مشار الیہ، میں کہنا چاہتا ہوں یہ لڑکی. اب اگر آپ نے یہ دیکھ لیا نا پہلے تو فوراً آپ حاضر لگا دیں گے، اس لیے پہلے لڑکی مشار الیہ پر غور کریں. اور لڑکی کی عربی ہوتی ہے بنت. مشار الیہ کی جگہ پہ بنت کا لفظ آ رہا ہے، اسے مشار الیہ تیار کرنے کے لیے اس پہ الف لام لگائیں. البنت مرفوع رکھنا چاہتے ہیں، واحد اسم کا مرفوع پیش کے ساتھ آتا ہے البنت. اب آپ کا مشار الیہ جو ہے واحد مؤنث ہے، واحد مؤنث کا اشارہ چیک کریں تو آپ کو حاضی ہی ملے گا، وہ یہاں پر لگا دیں حاضی ہی. تو الگ الگ دونوں پڑھیں گے تو حاضی ہی البنت، حاضی ہی البنت. ملا کر پڑھنا چاہیں گے تو حاضی ہیل. اب دیکھیں حاضی ہیل بن جائے گا آپ کا. اب اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ جتنی بھی کھڑی اور الٹی حرکتیں ہوتی ہیں، چاہے کھڑی زبر ہو، چاہے کھڑی زیر ہو، چاہے الٹی پیش ہو، یہ جب بھی ملا کر پڑھی جاتی ہیں تو سب سیدھی ہو جاتی ہیں. لہٰذا ملاتے وقت ہم اسے زیر کے ساتھ لکھ دیں گے اور پڑھ دیں گے اور یہ بن جائے گا حاضی البنت، حاضی البنت. اب میں کہنا چاہتا ہوں یہ دو لڑکیاں، یہ دو لڑکیاں، تو دو لڑکیاں بنتانی ہیں. مثنیٰ مرفوع حالت میں تیار ملتا ہے ہمیں تو یہ مرفوع ہے. اب مشار الیہ تیار کرنے کے لیے میں ال لگاؤں گا اس کے شروع میں اور یہ بن گیا البنتانی. اب البنتانی مثنیٰ مؤنث ہے میرا مشار الیہ.
اسماء اشارہ کے چارٹ کی طرف گیا میں، مثنیٰ مؤنث کا اس میں اشارہ مجھے کیا ملا؟ ہاتانی، وہ میں اٹھاؤں گا اور یہاں پر لگا دوں گا ہاتانی، ملا کر پڑھوں گا ہاتانل بنتانی۔ کلیئر ہو گیا؟ اب میں کہنا چاہتا ہوں یہ لڑکیاں، مشارون الیہ میرا لڑکیاں ہیں، اور لڑکیوں کی عربی ہوتی ہے بنات، با پہ زبر ہوتی ہے، واحد میں با کے نیچے زیر ہے لیکن جمع میں با کے اوپر زبر ہے، بنات، آواز آت کی ہی آ رہی ہے، آواز آت کی ہی آ رہی ہے، لہٰذا جمع سالم مؤنث لفظ ہے، اور اس کو مشارون الیہ کی جگہ